السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ صرف ایک عمل ایمان کے ساتھ کر لیں کہ جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ دونوں یہ عمل کرتے ہیں تو بے شک ان کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ اور ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری بیان ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں مرد یا عورت کہ ان کی زندگی سکون سے گزرے، تو ان کے لیے یہ بیان بہت خاص ہے۔ اور یہ عمل جو مولانا شاکر نوری صاحب کے بیان سے بتایا جائے گا، اس پر عمل ضرور کریں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ کس بات پر عمل کرنا ہے۔ اور ان کی اس بیان میں ایک ایسا عمل انہوں نے بتایا ہے کہ جس پر اگر انسان عمل کر لے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، بے شک ان کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ انہوں نے بھی عورتوں کے سلسلے میں بندوں سے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اسلام سے پہلے عورت کی پوزیشن کیا تھی، عورت کے حالات کیا تھے، عورت کی سچویشن کیا تھی۔ جب آپ اس زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زندہ زمین میں دفن تو کی ہی جاتی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بڑی دشوار زندگی تھی، بڑی کٹھن زندگی تھی، بڑی رحم کھانے والی زندگی تھی۔ لیکن اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ عورت بحیثیت بیٹی، اللہ اکبر، آپ میں جتنی بھی یہاں پر خواتین حاضر ہیں وہ سب سے پہلے بیٹی کے منصب پر رہی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی پہلے بیوی تو نہیں بنی، پہلے ماں تو نہیں بنی۔ یہاں حاضر ہونے والی ساری خواتین اور دنیا میں سننے والی تمام خواتین سب سے پہلے بیٹی کی حیثیت سے اپنی آنکھ کھولتی ہے اور بیٹی کے مقام کو وہ پا لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی قرآن کا یہ انداز دیکھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بیٹیوں کو زندہ کیوں دفن کیا، بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیوں سے پوچھا جائے گا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، معاملہ کیا ہے؟ قتل کرنے والے، دفن کرنے والے باپ سے نہیں پوچھا جا رہا، اور دفن ہونے والی بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے بیٹی تو نے کیا جرم کیا تھا، اے بچی تو نے کیا جرم کیا تھا جس بنیاد پر تجھے زمین کے اندر دفن کیا گیا یا تجھے قتل کیا گیا، وہ کون سا گناہ تجھ سے سرزد ہوا تھا؟ آپ اندازہ لگائیں، بیٹی سے سوال پوچھنے کی قیامت میں وجہ سب سے بڑی یہی ہوگی تاکہ جب بیٹی جواب دے میں بے گناہ تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، پیدا کرنے والی ذات تیری ہے، تو چاہے تو لڑکا پیدا کر چاہے تو لڑکی پیدا کر، اے میرے مولا تو نے مجھے لڑکی پیدا کیا، بس میرا لڑکی پیدا ہونا میرا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن میرا باپ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی پیدا ہونا یا لڑکا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت جل جلالہ جسے چاہے اسے لڑکا عطا فرما دے اور جسے چاہے لڑکی عطا فرما دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکا پیدا فرمائے اور جسے چاہے لڑکی پیدا فرمائے۔ ایک بچی قیامت کے دن یس کرے گی ہمارا کوئی جرم نہیں، مولا تو نے ہمیں لڑکی پیدا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے، ان بچیوں کو دفن کرنے والی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دبی کچلی بیٹیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ بے قصور تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی عظمت کو بیان کرنا شروع فرمایا تو آپ جانتے ہیں بیٹی کی عظمت کتنی بیان فرمائی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی طریقے سے پرورش کی اور اس کے بعد ان کو بیاہ دیا، اللہ اکبر، وہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم اور ان کے درمیان حجاب بن جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے جس زمانے میں بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس زمانے میں حضور بیٹی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے اجر کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے سلسلے میں ثواب کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اے خواتین اسلام، اس احسان کو یاد کرو جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا۔ رسول اعظم کا یہ احسان ہے کہ اے بچیوں، آج تم بچی کی حیثیت سے پہلے زندگی گزارنے کے بعد ماں کے درجے پر پہنچی ہو، بیوی کے درجے پر پہنچنے کے بعد ماں کا مقام تمہیں نصیب ہوا۔ یہ پورا لمبا سفر بیٹی سے لے کر ماں تک کا اگر تم آج کر رہی ہو تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت کا۔ اگر حضور نے یہ مقام و مرتبہ عطا نہ کیا ہوتا تو دور جاہلیت کے مطابق آج تم بھی دفن کر دی جاتی اور تمہاری ولادت پر تمہارے باپ کا چہرہ، تمہاری ماں کا چہرہ کالا ہوتا دکھائی دیتا اور وہ ہمیشہ ہربا تلاش کرتے کس وجہ سے ہم اپنی بچی کو دفن کریں۔ آپ مجھے بتائیے یہ کس کا احسان ہے، یہ کس کا کرم ہے کہ آج زندگی کی دولت جو تمہیں نصیب ہوئی ہے تم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہو، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہماری بہنیں یہ کہہ رہی ہیں اسلام ہم پر ریسٹرکشن لگا رہا ہے، اسلام ہم پر پابندی لگا رہا ہے، ہماری آزادیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جن خواتین نے اللہ اس کے رسول کے احسان کو اپنی زندگی کے سامنے رکھا انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ اللہ کو ناراض کرنے کا خیال کیا نہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا خیال کیا، اس لیے کہ وہ احسان مانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ ہمیں جو بھی مرتبہ ملا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ ذرا دیکھو آج کی بچی شادی کے بعد اگر مطلقہ ہو جائے کسی سبب سے، ڈیورس ہو جائے اور اس کے بعد وہ گھر پر آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ باپ کے گھر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بچی کے لیے باپ کو گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی پریشان حال بچی جو ڈیورس کے بعد گھر آ جائے اور اگر اس کی دیکھ بھال صحیح طور پر ہو، اس کا خیال صحیح طور پر ہو تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ بیٹیوں کا خیال سب سے زیادہ کون رکھ رہا ہے؟ یہ بیٹیوں کے حقوق سب سے زیادہ کون عطا کر رہا ہے؟ یہ بیٹیوں کے مرتبے کو سب سے زیادہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ آپ انگلینڈ کی سرزمین پر رہتی ہیں، آپ یہاں کے کلچر سے واقف ہیں، آپ یہاں کے حالات سے واقف ہیں، آپ اس کلچر میں مت ڈھلو جس کلچر میں ڈھلنے کے بعد بچی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ آپ اس کلچر کو ایڈاپٹ کرو جو کلچر پیغمبر رحمت نے عطا فرمایا، اس کلچر کے مطابق زندگی گزارو جس کلچر کو رسول اعظم بپا کرنا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر ہر خاتون کو عزت نصیب ہو، وقار نصیب ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہاں پریسٹر ہی کی سرزمین پر ایک کرسچن بچی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتی تھی اور نکاح کے لیے بحیثیت قاضی مجھے بلایا گیا۔ مجھے یاد ہے وہ جملہ، میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچی نے جواب دیا تھا کہ مسلمان کے یہاں میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہوں، ہمارے یہاں اتنی سیفٹی نہیں ہے جتنی مسلمان کے یہاں ہے۔ اللہ اکبر! مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے بعد شادی کرنے والے دولہے کو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا بیٹا وہ صرف اس لیے شادی کر رہی ہے کہ اسلام میں اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہے، خبردار کبھی اس پر زیادتی نہ کرنا، اس نے سلوک سے پیش آنا تاکہ یہ دوسری بچیوں سے کہہ سکے کہ اسلام کا ماننے والا بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا اکتا چکی ہے، دنیا پریشان ہو چکی ہے، دنیا اس کلچر سے نکلنا چاہتی ہے جس کلچر کے اندر سکون کی دولت نہیں ہے۔ اسلام سکون دینے کے لیے آیا، اسلام اطمینان کی دولت دینے کے لیے آیا۔ مجھے
حیرت ہوتی ہے، قرآن کو مانتی بھی ہیں، اللہ کے رسول کو مانتی بھی ہیں، اللہ کو رحمان و رحیم مانتی ہیں، اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین مانتی ہیں، قرآن کو رحمت والی کتاب مانتی ہیں، پھر بھی جب ان کی تعلیمات پیش کی جائے، اللہ کا فرمان پیش کیا جائے، اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے احکام پیش کیے جائیں، تو ہماری بچیوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ فریڈم کے اندر ریسٹرکشن تصور کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے میری قوم کی بچیوں، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تم جانتی ہو تاریخ میں جن عورتوں نے اسلام کا احسان مانا اور اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین مان کر اپنی عزت کا ذریعہ جس مذہب کو سمجھا، انہوں نے پوری زندگی اسلام کو پھیلانے میں کوشش کی، کبھی کردار کے ذریعے، کبھی اقوال کے ذریعے، کبھی افعال کے ذریعے، کبھی اعمال کے ذریعے، کبھی تبلیغ کے ذریعے۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ سید الشہداء جنہیں دنیا سیدنا امیر حمزہ کہتی ہے، رسول اعظم کے چہیتے چچا، خدا کی قسم ان کے اسلام قبول کرنے کے اندر جس کا کلیدی رول تھا وہ ان کی لونڈیگی کا تو تھا۔ اس کے کہنے پر ہی تو آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو مارنے کے لیے گئے، اور جب وہاں مارنے کے بعد میرے آقا کے پاس پہنچے تو آقا نے اپنی خوشی کا اظہار اس بات پر فرمایا کہ اس کو مار کر اگر آپ سمجھتے ہو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری خوشی چاہتے ہو تو ایک بار کلمہ پڑھ لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سید الشہداء کو حضور کے سلسلے میں ابھارنے والی خاتون ہی تو تھی، عورت ہی تو تھی سیدنا فاروق اعظم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے آتے ہیں اس راستے سے شیطان کرنی کاٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا سیدنا فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جن کی شان میں رسول اعظم یہ فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عمر فاروق کو اسلام کی دولت کس کی وجہ سے میسر ہوئی؟ ان کی بہن ہی کی وجہ سے میسر ہوئی، وہ بھی ایک خاتون ہی تھی، کوئی مرد نہیں تھا جس کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ضرور تھا، لیکن اپنی بہن کا کردار اور اسلام پر پابند رہنا یہ اپنے بھائی کو اتنا پسند آیا کہ وہ میری بہن جو کبھی میرے سامنے زبان دراز نہیں کرتی تھی، وہ میری بہن جو کبھی اونچی آواز سے میرے سامنے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اندر استقامت کا اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میری بہن کہہ رہی ہے عمر جان لے لو لیکن دامن محمد نہیں چھوڑوں گی۔ جو دین کمزور عورتوں کو اتنی طاقت عطا کر رہا ہو وہ دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور فاروق اعظم نے اپنا ارادہ اسلام قبول کرنے کا بنا لیا۔ کس کا رول رہا اسلام کو پھیلانے کے اندر؟ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں، فروغ اسلام کے سلسلے میں ان کی وائف کا رول کتنا عظیم ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کتنا عظیم ہے، اپنی دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی، اپنا سب کچھ سرکار کے قدموں میں رکھ دیا، اور رسول اعظم کے مشن کے اندر بھرپور سپورٹ کر کے اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اور جانتے ہیں آپ جس سال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی اس دار فانی سے کچھ کر جاتی ہے، وصال ہوتا ہے، سرکار اس سال کو غم کا سال فرماتے ہیں، عام الحزن فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کتنا تعاون تھا اسلام کے فروغ کے سلسلے میں۔ آج تم خود کہتی ہو اسلام ہمارے لیے ریسٹرکشن پیدا کرتا ہے، آج تم اسلام کے اصول و ضوابط کو چھوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہو۔ ارے آپ ان احسان ماننے والی خواتین کی زندگی کا جائزہ لو جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا عورت درمیانی راستے پر نہ چلے، کنارے پر چلا کرے۔ اتنا حضور کا فرمان جب اس زمانے کی عورتوں نے سنا تو کنارے سے اس طرح چلتی کہ ان کا کپڑا دیوار سے جو ہے وہ لگ جایا کرتا تھا۔ اور آج اللہ اکبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کپڑے پہن کر کے بھی عورت ننگی ہوگی۔ آج وہ دور آ چکا ہے
کسی شادی میں شریک ہونے کی طبیعت نہیں چاہتی. آج کی ہماری بہنیں شادیوں میں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ شوہر کے سامنے جیسا لباس پہن کر جانا چاہیے عام عورتوں کے سامنے اور مردوں کے سامنے ایسا لباس العیاذ باللہ پورا وجود چھلکتا نظر آتا ہے, پورے وجود سے بے حیائی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے, پورے وجود سے اللہ اکبر بے پردگی ہی نہیں ننگا پن ظاہر ہوتا نظر آتا ہے. اور پھر ہم کہتی ہیں, آج کی ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم تو خاتون جنت سے محبت کرتی ہیں, ہم خاتون جنت کی چادر کے سائے میں قیامت میں اٹھنا چاہتی ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے خاتون جنت کی سیرت بھی پڑھی ہے؟ تم آج کی ماڈرن عورتوں کو دیکھ کر اس کے رنگ میں رنگ جانے کی تمنا رکھتی ہو. آؤ میں تمہیں خاتون جنت کے بارے میں بتاؤں. جنازہ گزر رہا ہے, دیکھ کر کے فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں جنازے کو جب رکھا, جنازے کے اندر جب میت کو رکھی جاتی ہے تو میت کے جسم کا خد و خال جنازے کے اندر ابھرتا دکھائی دیتا ہے. میں چاہتی ہوں ایسا جنازہ تیار کیا جائے کہ جب اس نے میرے مرنے کے بعد مجھے لٹا دیا جائے تو میرے جسم کا خد و خال نمایاں نہ ہو. اللہ اکبر. ایک صحابیہ نے اس وقت کہا تھا میں نے ایسا جنازہ دیکھا ہے, اور اس کے بعد اس قسم کا جنازہ تیار کیا گیا, اور جب خاتون جنت کا وصال ہوا تو وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے جسم کے خد و خال کو کوئی دیکھے یہ پسند نہیں کرتی تھی. اور آج کی عورتیں پورے جسم کا لک دنیا دیکھے, پورے جسم کا لک آج کا انسان دیکھے. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن فیشن کے نام پر, ترقی کے نام پر, ماڈرنزم کے نام پر, عیاشی کے نام پر, دنیا کی ترقی کے نام پر نئے نئے رواج اور نئی نئی سسٹم کے ذریعے, نئے نئے لباس کے ذریعے آج ہماری عورتیں شادیوں کے اندر ویڈنگ ڈریس پہن کر کے آتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کے جسم کا پورا وجود اور خد و خال چھلکتا نظر آتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جواب دو گی کل بروز قیامت اللہ کو؟ کیا جواب دو گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دو گی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ اللہ اکبر. اے خواتین اسلام, اب آئیے اتنی سی بات عرض کرنے کے بعد میں اس آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی پیسفل ہو, ان کی زندگی اچھی گزرے, ان کی لائف وداؤٹ ٹینشن کی ہو, ان کی لائف میں سکون ہی سکون ہو. اللہ عز و جل جو ہمارا کریٹر ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, ہماری باڈی کے اندر جو پارٹس کے ساتھ ساتھ جو فیلنگ رکھی گئی ہے اس فیلنگ کا بھی کریٹر ہمارا اللہ ہے. وہ جانتا ہے مرد کی فیلنگ کیا ہے, وہ جانتا ہے عورت کی فیلنگ کیا ہے. ایک انسان اس طریقے سے تو جانتا ہے کہ آئی فون بنانے والا اس کے ہر فیچر کے بارے میں جانتا ہے, اس کے سسٹم کے بارے میں جانتا ہے, اس کے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے, کس طریقے سے اس کے اندر اس کو یوز کرنا چاہیے, وہ ساری چیزوں سے واقف ہے. اس دنیا کا انسان آئی فون استعمال کرے, سیمسنگ استعمال کرے یا کوئی بھی اس طریقے کی چیز استعمال کرے تو اس گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے جو گائیڈ لائن کمپنی کی طرف سے ملتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایپل کا فون بنانے والا تمہیں جو گائیڈ لائن دے تم اس سے ہٹتے نہیں ہو, اور قدرت جس نے تم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا تم اس کی گائیڈ لائن کو چھوڑ رہی ہو, اس میں اپنا انٹرفیئر کر رہی ہو, تم اپنی مرضی سے چلا رہی ہو, تو ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کی زندگی گزارو گی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کے مطابق تم زندگی گزارو گی تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں اللہ نے کون سی چیز اختیار کرنے پر اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن, جو نیک عمل کرے, سبحان اللہ, مرد ہو یا عورت, دونوں کے بارے میں بتا دیا. اگر مرد نیک عمل کرے تو مرد, عورت نیک عمل کرے تو عورت. کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں مومن ہونے چاہیے. سبحان اللہ, بے شک. جب یہ دونوں صاحب ایمان نیک عمل کریں گے تو جزا کے طور پر فا کا لفظ آیا اور قرآن نے تاکید کے ساتھ فرمایا
ضرور ضرور ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کی وجہ سے پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کی نافرمانی کے اندر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے پر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی۔ سکون کی زندگی ملے گی نیک کام کرنے کی بنیاد۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔